ہر وقت جو ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے فضل سے ایسا گھس چکا ہے کوئی وہ دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے. نوٹیفیکیشن جاری کرتے جائیں اور چاٹتے جائیں. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میں جلد سے میں نہ آ جاؤں. بیچارے سٹ پٹائے ہوئے ہیں 35 سال سے جو ہے بیمار ہیں, اوٹ پٹانگ ماری ہیں, باقی کوئی معاملات نہیں. خان صاحب کی بات سر آنکھوں پہ جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا کھلے دل سے میں قبول کروں. پیپل پارٹی کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے اس طرح کنسیڈر کر رہے ہیں. میں نے جلسہ کرنا ہے اور لکی مربت کے تمام عوام کے لیے یوم آزادی پہ ہمارا ایک جرگہ ہوگا اور اس جرگے کے سامنے میں یہ اپنی پوزیشن بھی پیش کروں گا اور اپنے قوم کی رائے بھی جاننا چاہوں گا. اندر چلے اچھا چیمبر پہ میں بھی ہو رہا ہے لیکن شاید یہ جو میری رکنیت کے حوالے سے ڈھکوسلا چھوڑا گیا اتنی صورت میں شاید ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میں جلد سے میں نہ آ جاؤں. یہ مطالبہ تو نہیں ہے. وہ جو نقوی صاحب ہیں وہ بیچارے سٹ پٹائے ہوئے ہیں 35 سال سے جو ہے بیمار ہیں, وہ اوٹ پٹانگ مارتے رہے. آخر وجہ کیا ہوئی, یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ اوٹ پٹانگ ماری ہیں, باقی کوئی معاملات نہیں. بیرسٹر گوہر کو علم نہیں ہے اس معاملے کا. بیرسٹر گوہر سے میری گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ فیک نوٹیفیکیشن ہے. تو پھر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیسے ہوا اگر بیرسٹر گوہر اسے فیک کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا یہ پہلے بھی اس طرح ہوئے ہیں. اس نوٹیفیکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خان صاحب فیصلہ کریں گے. کوئی زبردستی میں چمٹنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن خان صاحب اگر فیصلہ, دیکھیے پارٹی میں دو ہی لوگ ہیں, یا خان ہیں یا ورکرز ہیں. باقی یہ جو آپ لوگ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا, پارٹی کدھر ہے اور پارٹی پہلے کدھر تھی؟ 9 مئی کے بعد ادھر تو اس وقت تو کوئی پارٹی نہیں تھی. کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی تھی؟ سنیں نا جی, اور ابھی بھی پارٹی صرف کے پی میں ہے, باقی پنجاب میں کہاں پہ ہیں تنظیمیں؟ بلوچستان میں یا سندھ میں ضلعی تنظیمیں نہیں ہیں. یہی جو چند لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا, اور خان کا فیصلہ جو ہے ابھی تک آیا نہیں ہے. باقی خان صاحب کی بات سر آنکھوں پہ میرے لیڈر ہیں, میرے محسن ہیں, اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا کھلے دل سے میں قبول کروں. اچھا, گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی جانب سے گزشتہ روز کراچی سے ایک خبر آئی کہ پیپلز پارٹی اپنے ترجمان کے ذریعے آپ سے رابطہ کرے گی اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں پیپل پارٹی کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے اس طرح کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن میں مختصر سی بات کروں گا. نہ میں سیاسی بندہ ہوں, نہ مجھے یہ سیاست کرنی آتی ہے. اور پھر یہ سیاست تو نہیں ہے, یہ تو گارا ہے. جتنے پاؤں اس میں مارو اتنا ہی کیچڑ بنتا جاتا ہے. یہ کوئی سیاست ہے؟ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ جھوٹوں کے اور یہ پروپیگنڈوں کے جواب دیتا کہ اور 6 مہینے میرے ضائع ہو گئے. بجائے اس کے کہ مجھے تخت مشق بنائیں, نون کو پکڑیں, مخالفین کو پکڑیں, ایجنسیوں پہ بات کریں, رول آف لا پہ بات کریں. یہ میں کیوں مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوں؟ جب بھی یہ چند ایک لیڈر صاحبان بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ, آدھی ڈسکشن تو میرے اوپر کر لیتے ہیں. یہی ڈسکشن کا وقت اگر آپ خان کا بیانیہ اجاگر کرنے پہ صرف کریں تو پارٹی کی کوئی خدمت ہوگی. سر 1 سال ہو گیا خان صاحب کو جیل میں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر اب تک بیان نہیں ہوئے. پارٹی صرف عمران خان ہے. عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ کو بھی نامینیٹ کیا ہوا ہے, چیئرمین کو, سیکرٹری کو بھی, اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو یہی نتیجہ نکلیں گے. میری آپ گزارش سنیے خان صاحب, یہ جو ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے نا, کوئی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کسی پہ پہل کی ہو. ہر ایک آ کے میڈیا پہ مجھ پہ پہلے اٹیک کرتا ہے. اب کل لطیف کوسا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, محترم کے ساتھ میں اس کی کمپین میں پی رہا ہوں. اس کے لیے میں نے ووٹ مانگا جب وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں تھے.
گرچہ ان کو اب رتناک شکست ہوئی اس الیکشن میں، لیکن میں تو ان کے ساتھ میں نے ایک خلوص کا مظاہرہ کیا. تو نہیں پیار کرنا چاہیے. میں حامد خان بولے ایک سوال ہے، ڈسپلن اس وقت کوئی معنی نہیں رکھے گا میرے لیے جب کوئی خام خام میرے خلاف بولے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو. آپ سب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم علی امین گنڈپور نے کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ حل کرا دوں. آپ کی رابطہ ہوا علی امین گنڈپور؟ جی، علی امین خان سے میری بات ہوئی ہے. پارٹی کی تمام قیادت سے میں رابطے میں ہوں اور انشاءاللہ یہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. سر سال ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر، پی ٹی آئی نے اس دوران کیا ایفرٹ کیا ہے، سیریس ایفرٹ کہ ان کو رہا کروایا جائے؟ میں نے اس دن پارلیمانی کمیٹی میں بھی کہا تھا، آج پھر آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ خان کی رہائی بغیر تحریک کے، بغیر جلسے جلوسوں کے، دھرنوں کے، ملین مارچ کے نہیں ہو سکتی ہے. اور ایک دفعہ پھر میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں کہ جب بھی پارٹی مجھے یہ خدمت، یہ فریضہ حوالے کرے گی، انشاءاللہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو مایوس نہیں کروں. مروت صاحب، وہ چند لوگ کون سے ہیں جن کو عمران خان کو باہر نکالنے کی جلدی نہیں ہے لیکن مروت کو نکالنے کی جلدی ہے؟ مروت جو ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے فضل سے ایسا گھس چکا ہے کہ کوئی وہ دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے. یہ نوٹیفکیشن بار بار جاری ہو رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو کروا رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن جاری کرتے جائیں اور چاٹتے جائیں. بیرسٹر گور صاحب نے کہا تھا کہ میں ملاقات کروں گا خان صاحب سے. بیرسٹر گور صاحب ایک انتہائی مخلص انسان ہیں پارٹی کے ساتھ، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خان کی وزڈم کو کہ انہوں نے بیرسٹر گور میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی جو شاید ہم جیسے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی. اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، میں اس کی قیادت پہ مکمل اعتقاد رکھتا ہوں، اعتماد ہے میرا ان پہ، اور مجھے یقین ہے علی امین خان گنڈپور، بیرسٹر گور صاحب اور پارٹی کے جو جتنے میں نیز حضرات ہیں جنہوں نے مجھ سے رجوع کیا یا جو میرے لیے فکر مند ہیں، دیکھیں یہ زیادتی ہے جو ہو رہی ہے اور منتیں ترلے مجھ سے نہیں ہو سکتے ہیں. ایک والنٹری کام ہے، ایک خدمت ہے پارٹی کی میں کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے کہا بھی ڈسپلن کے نام پہ آپ یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ ناقابل معافی ہے، اور میں ضرور یہ تقاضا کروں گا کہ یہ جو خود ساختہ کمیٹی تھی اور جو یہ فردوس شمیم نقوی صاحب، میں نے جس طرح کہا کہ 35 سال سے وہ محترم جو ہے بیمار ہے، تو کبھی ایک بات کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اختیار دی. وہ نوٹیفکیشن پڑھ لیں کہاں پہ ان کو اختیار دیا ہے. پھر پارٹی سے MNA کو نکالنے کا کام خان کا اپنا فیصلہ ہوگا یا کسی اپنے خود ساختہ ایجوکیشن کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے. سر خان صاحب نے اس دن آپ کے معاملے پر بات کرنے سے کہا تھا میں بعد میں بات کروں گا. 2-3 دفعہ سوال پوچھا گیا ہے شیر افضل مروت کے بارے میں، ان کا میں بعد میں بات کروں گا. خان صاحب کا موقف نہیں سنا ہے. شیر افضل مروت صاحب، یہ کہا جا رہا ہے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کے حوالے سے؟ یہ پروپیگنڈے آپ اپنے پاس، آپ کے میں پروپیگنڈوں کے جواب نہیں دیتا ہوں. اوکے، تھینک یو. بہت شکریہ. شکریہ.